بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام قائدین محترم، میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایک بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگوں پر یہ الزام ہر جانب سے لگتا ہے کہ یہ لوگ بد نظمی کا شکار ہیں۔ سیکولر طبقات کی طرف سے آج کل ٹائم مینجمنٹ ایک موضوع ہے، اور اسلام نے اور اہل اسلام نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کی پابندی سکھائی، اور صحابہ کرام نے سب سے زیادہ اس کی پابندی کی۔ اور جب 11:30 بجے جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا، میں یہاں پر آیا، ایک عبدالرزاق صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی جو غالباً اس پروگرام میں شریک نہیں ہیں لیکن مرکز علوم اسلامیہ سے ان کا تعلق ہے، وہ یہاں بیٹھے تھے۔ ایک بھی آدمی یہاں پر نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، پروگرام تو ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے، آپ کے جو پروگرام چل رہے ہیں ان پروگراموں کو اس طرح سے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، وہ اس طرح سے آرگنائز کریں اور منظم کریں کہ جو ٹھیک ٹائم ہے اس ٹائم پہ ختم ہو جائے پروگرام۔ اب میرا پروگرام جو ہے، یہ ٹائم اس میں سے جو نکل گیا ہے، اس میں سے اگر آپ چاہیں گے تو میں اسی موقع پر ختم کر دوں گا اس کو، تاکہ اگلا پروگرام جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن یہ ہے بڑی عجیب بات کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وقت کی پابندی نہ کریں، ہمارے لوگوں کے پروگراموں کے اندر اس طرح کی چیز ہو جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے ان کے پروگرام شروع ہونے سے۔ تو بہرحال یہ موضوع جو ہے، یہ اس کی بہت زیادہ طویل موضوع ہے، اور مختصر وقت میں اس پر شاید میں کچھ زیادہ نہ کہہ سکوں کیونکہ یہ وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں ایک مدرسہ قائم کیا اور مدینہ منورہ میں ایک یونیورسٹی قائم کی۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ دار ارقم تھا، جہاں چھپ چھپا کے تعلیم حاصل کی جاتی تھی، اور خوف تھا دشمن کا۔ مدینہ منورہ میں یہ صفہ تھا جہاں کوئی خوف نہیں تھا، پورا امن تھا، سکون تھا، اور وہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع رہتے تھے۔ دار ارقم سے لے کر کے اور صفہ تک بے شمار صحابہ کرام نے حضور سے تعلیم حاصل کی، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس تعلیم کو پھیلایا۔ اور صحابہ کرام جو مدرسین صحابہ کرام ہیں، یوں تو ہر صحابی مدرس تھا، کیونکہ حضور کا یہ حکم بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی مجھ سے تم تک پہنچے، ایک بات بھی مجھ سے تم تک پہنچے، اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو ہم تو اس کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی تو یہ شان نہیں تھی۔ ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے پہنچاؤں۔ پھر بھی چند صحابہ کرام جو اس میدان کے اندر زیادہ معروف ہیں اور جن کی زیادہ بڑی درس گاہیں تھیں یا جن کا حلقہ درس بہت بڑا تھا، ان میں چند نام آپ کے سامنے لوں گا، لیکن یہی نام نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث کے حوالے سے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا اعزاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث 5374 ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 2260 احادیث انہوں نے روایت فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، 2210 احادیث ان کی زبان مبارک سے امت تک پہنچی۔
اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جو بہت ہی محتاط تھے حدیث کی روایت کرنے میں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ وہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ذرا احتیاط ساتھ ہی کہتے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی روایت کردہ حدیث جو ہیں وہ 1630 ہیں، اور ان کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو انصاری صحابی ہیں، اور ان کی روایت کردہ احادیث 1540 ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت انس بن مالک ہیں، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، ان کی روایت کردہ حدیث 1280 ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث 1170 ہیں۔ دیگر صحابہ کی بھی احادیث ہیں، لیکن میں نے یہ چند نام جو ٹاپ کے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے، ان کی احادیث کی تعداد بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے جو مدرسے تھے، ان کی درسگاہیں تھیں، مجالس درس تھی، ان کی بڑی عجیب شان تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کا نام ان احادیث کی روایت میں نہیں آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے درمیان حلال اور حرام کے معاملات کو اور مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے حلال اور حرام کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف تابعین کی روایات ہیں، کئی ایک تابعین کی۔ عائض بن عبداللہ کہتے ہیں جو تابعی ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر آیا، مسجد نبوی کے اندر سفید داڑھیوں والے صحابہ کرام بیٹھے تھے جن کی تعداد 40-50 تھی، اور ان کے درمیان ایک نوجوان تھے جن کی داڑھی سیاہ تھی، اور ان کے جب گفتگو کرتے تو اتنے خوبصورت لگتے، دانت ان کے یوں چمکتے جیسے روشنی کوئی چمک رہی ہے،